الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں۔ اسلام کے معنی ہیں سر سجدے میں رکھنا، یعنی اطاعت کرنا، یہ اسلام کے معنی ہیں۔ اسلام میں ظاہر کرنا معتبر ہے اور ایمان چھپی ہوئی چیز ہے۔ اگر کسی کے عقائد درست نہ ہوں لیکن وہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا ہے، جیسے منافقین، تو وہ مسلم ہوگا، مومن نہ ہوگا۔ یعنی دنیا اسے مسلمان تو سمجھے گی لیکن وہ ایمان والا نہیں کہلائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص ایمان لے آیا مگر اس کو اپنے ایمان ظاہر کرنے کا موقع نہ ملا، ایمان تو لے آیا تھا لیکن ایمان کے ظاہر کرنے کا موقع نہ مل پایا، تو وہ مومن ہوگا، مسلم نہ ہوگا۔ دنیا اسے مسلمان نہیں کہے گی لیکن وہ مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا۔ جس شخص کے عقائد بھی درست، اقرار بھی کرتا ہے لیکن اعمال خراب، وہ فاسق ہے۔ جس کے اعمال بھی درست، وہ متقی۔ خیال رہے کہ جاننا اور پہچاننا اور ماننا کچھ اور، خیال رہے کہ جاننا اور پہچاننا اور ماننا کچھ اور، حضور کو جاننے پہچاننے کا نام ایمان نہیں، ماننے کا نام ایمان ہے۔ یعنی جاننا اور پہچاننا اور ماننا، ان سب میں فرق ہے۔ تو حضور کو جاننے اور پہچاننے کا نام ایمان نہیں ہے بلکہ حضور کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کفار مکہ حضور کو پہچانتے تھے مگر کافر رہے، حالانکہ پہچانتے تھے مگر کافر رہے کیونکہ مانتے نہ تھے۔ جب تک مانیں گے نہیں ایمان والے نہیں ہوں گے۔ ماننا بھی تین قسم کا ہے۔ ایک محض ڈر سے ماننا، ڈر کی وجہ سے کسی کو ماننا کہ نہیں مانیں گے تو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ محض لالچ سے ماننا، کوئی لالچ ہے اس وجہ سے مان رہے ہیں اس کو کہ اس سے ہمیں اپنا یہ کام نکالنا ہے، لالچ ہے، لالچ سے ماننا۔ ایک دلی محبت سے ماننا۔ پہلے دو ماننے والے ایمان والے نہیں، کہ منافق بھی ڈر اور لالچ سے مانتے تھے، سرکار کو ڈر سے، کچھ ڈر سے مانتے تھے کہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ہم سب کا حال وہی ہوگا جو کفار کا ہو رہا ہے، اور کچھ لالچ کی وجہ سے کہ بھائی مال غنیمت بہت ملے گا، جنگوں میں جائیں گے۔ تو ڈر اور لالچ کی وجہ سے سرکار کو ماننے کا نام یہ ایمان نہیں ہے۔ محبت سے ماننا ایمان ہے، وہی یہاں مراد ہے۔ غیب کے معنی غائب یعنی چھپی ہوئی چیز۔ اصطلاح میں غیب وہ چیز کہلاتی ہے جو کہ ظاہری باطنی حواس اور عقل سے چھپی ہو، یعنی نہ تو آنکھ، ناک، کان وغیرہ سے معلوم ہو سکے اور نہ غور و فکر سے، نہ آنکھ کے ذریعے معلوم کر سکے، نہ کان کے ذریعے، نہ ناک کے ذریعے، نہ غور و فکر کے ذریعے وہ چیز معلوم ہو سکے تو وہ چیز غیب ہے، وہ چیز غیب ہے۔ عقل میں آ سکے۔ غیب دو طرح کا ہے، ایک وہ جس پر کوئی دلیل بھی قائم نہ ہو، جیسے کسی کی موت کا وقت، قیامت کے آنے کی تاریخ، تو اس کا کوئی دلیل اس پر قائم نہیں ہے کہ قیامت کس تاریخ میں آئے گی، کون سی سن ہوگی، اس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو۔ اسی کے متعلق قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ عندہ مفاتح الغیب، یعنی غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں۔
اسے کوئی بھی اپنے آپ معلوم نہیں کر سکتا مگر جس کو رب بتائے، جیسے انبیاء اکرام اور خاص اولیاء اللہ اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور دوسرا وہ غیب جس پر دلیل قائم ہو، یعنی دلائل سے اس کا پتہ لگ جائے، جیسے حق تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات، انبیاء کی نبوت اور ان کے متعلق احکام وغیرہ۔ یہ غیب وہ ہے کہ غور و فکر سے معلوم ہو جاتا ہے۔ رب کو ہم نے نہ دیکھا لیکن دنیا کا ذرہ ذرہ اس کے ہونے کا پتہ دے رہا ہے۔ اللہ بھی غیب ہے۔ یہاں غیب سے یہی مراد ہے۔ اب اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ متقی وہ ہیں جو ان غیبوں پر ایمان رکھتے ہوں جو دلائل سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ ان غیبوں پر ایمان رکھیں جو دلائل سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات، اس کی صفات، انبیاء اکرام کی نبوت، قیامت، حساب، سزا اور جزا، جنت و دوزخ، یہ سب اسی غیب میں داخل ہیں۔ جو شخص ان میں سے کسی چیز کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غائب چیز پر ایمان لانا معتبر ہے، نہ کہ ظاہر پر۔ قرآن پاک کے ظاہری حروف کو مان لینا کہ یہ ایک کتاب ہے، عربی زبان کی ہے، لاہور میں چھپی، فلاں کاغذ پر لکھی گئی، یہ ایمان نہیں۔ کوئی کہے یہ قرآن شریف، ہاں صاحب ہم اسے کتاب مانتے ہیں، واقعی یہ ایک کتاب ہے، کاغذ پہ چھپی ہوئی ہے، لاہور سے چھپی ہے، کیا اس کا نام ایمان ہے؟ اس کا نام ایمان نہیں ہے، کیونکہ یہ بالکل ظاہر ہیں۔ بلکہ قرآن پاک کے چھپے ہوئے وصف پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ یہ ایک کتاب ہے، یہ تو سب کو دکھ رہا ہے کہ کاغذ پہ چھپی ہے، یہ تو سب کو دکھ رہا ہے کہ لاہور سے چھاپی گئی ہے، لیکن نہیں، یہ ہے کس کی؟ اللہ کی۔ یہ چھپی ہوئی بات ہے، اس پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہی ایمان ہے۔ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام لائے ہیں، حضور علیہ السلام پر آیا ہے، کیونکہ اوصاف ظاہراً محسوس نہیں ہوتے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے ظاہری صفات کو مان لینا صرف ایمان نہیں کہ وہ بشر تھے، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، کھاتے پیتے تھے، سیدنا عبداللہ کے فرزند تھے، حضرت آمنہ خاتون کے لخت جگر نور نظر تھے، کیونکہ یہ تو ان کے ظاہری اوصاف ہیں۔ یہ تو سب کو دکھ رہا ہے کہ ہاں کہ حضرت آمنہ کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، مکہ شریف میں پیدا ہوئے، اور یہ ان کی خوبی جو ظاہری دکھ رہا ہے اس کو صرف مان لینا کہ یہ ایمان ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ اس کے تو کفار بھی قائل تھے، بلکہ حضور پاک علیہ السلام کے چھپے ہوئے اوصاف کو ماننے کا نام ایمان ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ مانیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے پیارے ہیں، تخت و تاج والے ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، راحت عاشقین ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اوصاف ظاہر میں محسوس نہیں، اس لیے ان کو ماننا ہی ایمان بالغیب ہوگا۔ وہابیہ اور دیوبندیہ کا حضور علیہ السلام کی بشریت کے پیچھے پڑ جانا محض بے دینی ہے۔ ان کو بشر ماننا ایمان نہیں، بلکہ ان کو مصطفیٰ ماننا، رحمت للعالمین ماننا ایمان ہے۔ اسی لیے کلمے میں پڑھا جاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کہ اور یہ نہیں پڑھا جاتا محمد بشر ہے، یہ تو سب کو معلوم ہی ہے، دکھ ہی رہا ہے کہ لوگ ان کو بشریت کی شکل میں آئے ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول کو بشر ماننے کا نام ایمان نہیں، بلکہ رسول ماننے کا نام ایمان۔ تو یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم رکھیں۔ کون کون لوگ متقی ہیں اور فلاح پانے والے ہیں؟ فرمایا جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز
تمام ملائکہ کی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ یاد رکھو، جتنے فرشتے ہیں یہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فرشتے الگ الگ طرح سے عبادت کرتے ہیں، لیکن اگر سارے فرشتوں کا عبادت کے مجموعے کو اکٹھا کیا جائے تو نماز کی شکل میں سامنے آ جاتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نماز جیسی نعمت عطا کی کہ جس میں فرشتوں کی ساری عبادتوں کا جو ہے نچوڑ موجود ہے۔ تو نماز تمام ملائکہ کی عبادتوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ ملائکہ مقربین میں سے بعض وہ ہیں جو صرف رکوع ہی کر رہے ہیں۔ بعض کیا کرتے ہیں؟ صرف رکوع، جب سے اللہ نے پیدا کیا وہ رکوع میں ہیں۔ بعض وہ ہیں جو سجدے میں ہیں، بعض وہ ہیں جو قیام میں ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، بس ان کا کام یہی ہے کہ کھڑے کھڑے اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنا۔ جو رکوع میں ہیں ان کا کام یہی ہے کہ بس رکوع میں اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنا۔ جو سجدے میں ہیں ان کا کام اتنا ہے کہ بس سجدے میں ہی رب کی تسبیح و تحلیل کرنا۔ یعنی جب سے اللہ نے انہیں پیدا کیا، انسانوں سے پہلے فرشتوں کی پیدائش ہے، انسان کیا جنوں سے پہلے فرشتوں کی پیدائش ہے؟ تو جب سے اللہ نے پیدا کیا وہ تب سے رکوع، سجدے اور قیام میں ہیں۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ آج کل نہیں بلکہ قیامت کے دن وہ رکوع سے اٹھیں گے۔ اور اتنا لمبا رکوع کرنے کے بعد، اتنا لمبا سجدہ کرنے کے بعد جب اپنے رب کو قہر و غضب میں دیکھیں گے تو کہیں گے اے رب ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر پائے۔ اتنی لمبی عبادت کرنے کے بعد کہیں گے کہ اے رب ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر پائے۔ تو بعض رکوع ہی کر رہے ہیں، بعض صرف سجدہ، بعض قیام، بعض صرف تسبیح و تحلیل۔ رب تعالیٰ نے ہماری نماز میں یہ سب چیزیں جمع فرمائیں۔ جو اس کی پابندی کرے گا وہ درجے میں تمام ملائکہ کے برابر یا ان سے افضل ہوگا، اللہ اس کو یہ مرتبہ عطا کرے گا۔ نماز حضرت آدم علیہ السلام نے فجر کی پڑھی۔ نبیوں نے جو نمازیں پڑھی تو الگ الگ پڑھی، کسی نے فجر پڑھی، کسی نے ظہر پڑھی، کسی نے عصر پڑھی، کسی نے مغرب پڑھی، کسی نے عشاء۔ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کی عبادتوں کو بھی ہمارے لیے جمع کر کے اور پانچوں وقتوں کی نماز رکھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فجر پڑھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر پڑھی، حضرت یونس علیہ السلام نے عصر پڑھی، عیسیٰ علیہ السلام نے مغرب، موسیٰ علیہ السلام نے عشاء۔ اور بھی اس میں روایتیں ہیں، انہوں نے ایک روایت یہاں پر نقل کر دی ہے۔ نماز انسان کی ہر حالت درست کرتی ہے، کوئی بھی انسان کی حالت ہو نماز اس کو درست کرتی ہے، برے کاموں سے بچاتی ہے۔ اندازہ لگائیے، نماز پڑھنا شروع کیجئے، دیکھیے آپ برے کاموں سے بچتے چلے جائیں۔ برے کاموں سے بچاتی ہے۔ یہ تو آزمائی ہوئی بات ہے کہ بڑے بڑے فاسق و بدکار لوگوں نے جب صدق دل سے نماز پڑھنی شروع کر دی تو رب کے فضل سے سارے گناہوں سے بچ گئے۔ نماز سدہ بیماریوں کا علاج ہے۔ اس وقت کے عتبہ بھی کہتے ہیں کہ وضو کرنے والا آدمی دماغی بیماریوں میں بہت کم مبتلا ہوتا ہے۔ تو آدمی وضو کرتا ہے 5 وقت پابندی سے، اس کو دماغ کی بیماری جلدی نہیں ہوگی۔ یہ ڈاکٹروں کا تجربہ ہے، ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ وضو کرنے والے آدمی کو جلدی دماغ کی بیماری نہیں ہوگی، بیماریوں میں بہت کم مبتلا ہوتا ہے۔ نمازی آدمی اکثر تلی کی بیماریوں اور جنون وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ نیز 5 وقتہ نمازی کے اعضاء دھلتے رہتے ہیں، کپڑے پاک رہتے ہیں، گھر بھی اس کا پاک رہتا ہے، اس لیے وہ گندگی سے بچا رہتا ہے، اور گندگی بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے۔ نماز ہر مصیبت کا علاج ہے، اسی لیے اسلام نے ہر مصیبت کے وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ بارش نہ ہو تو نماز استسقاء پڑھو، سورج یا چاند کو گرہن لگے تو نماز کسوف پڑھو، کوئی حاجت درپیش ہو تو نماز حاجت پڑھو۔ غرض کہ نماز ہر مصیبت میں کام آنے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول کو بھی کوئی مصیبت پیش آتی تو اللہ کے رسول نماز کی طرف رجوع کرتے، نماز کی طرف رجوع کرتے، بس نماز پڑھتے اپنے رب سے دعا کرتے، وہ مصیبت دور ہو جاتی۔
5 وقت کی نماز اس لیے فرض ہے کہ معراج میں اولاً 50 وقت کی فرض ہوئی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عرض کرنے پر 5 وقت کی رہ گئی۔ حق تعالیٰ کے یہاں ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی نیکی آپ کرو گے اس کا ثواب آپ کو 10 گنا ملے گا۔ لہٰذا یہ نمازیں پڑھنے میں تو 5 ہے اور ثواب میں 50 ہے نہیں۔ شروع میں 50 وقت کی ہوئی تھی، رہ تو 5 گئی لیکن ثواب وہی 50 وقت کا۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اور امتوں نے یہ نمازیں متفرق طور پر پڑھی تھیں، کسی نے فقط ظہر، کسی نے فقط عصر وغیرہ۔ حق تعالیٰ نے ان ساری نمازوں کو ہمارے لیے جمع فرمایا، چونکہ وہ سب مل کر 5 ہی نمازیں ہوتی تھیں اس لیے ہمارے واسطے 5 رہیں۔ تیسری یہ کہ نمازوں سے مقصود یہ ہے کہ انسان کی ہر حالت اللہ کے ذکر سے شروع ہو، انسان کی ہر حالت جو بھی ہو اللہ کے ذکر سے شروع ہو، اور دن اور رات میں 5 ہی حالتیں ہوتی ہیں، انسان کی حالتیں 5 بدلتی ہیں دن اور رات میں، اس لیے بھی نمازیں 5 رکھی گئی۔ وہ 5 حالتیں کہتی ہیں کیسے ہیں بتا رہے ہیں، اس لیے نماز بھی 5 ہی رکھی گئی۔ مثلاً صبح کو اٹھا تو اب بیداری کی حالت شروع ہوئی، سب سے پہلے اٹھا تو یہ بیداری کی حالت اس کی شروع ہوئی۔ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرے اور فجر کی نماز ادا کر لے۔ دوپہر تک دنیاوی کاروبار سے فارغ ہوا، کھانا وغیرہ کھا کر دوپہر میں آرام کیا۔ اب جو اٹھا، کیونکہ دوپہر کی نماز کا حکم یہ ہے، اب تو لوگ اپنے حساب سے رکھ لیتے ہیں، ورنہ ظہر کا حکم یہ ہے کہ ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے گرمیوں میں پڑھی جائے، ٹھنڈی کر کے کھانا وانا کھا لے اور کھا کر آدمی تھوڑی دیر آرام کرے اور پھر اٹھ کر ظہر کی نماز ادا کرے۔ تو کہنا ہے فارغ ہوا، کھانا وغیرہ کھا کر دوپہر میں آرام کیا۔ اب جو اٹھا تو دن کا دوسرا حصہ اور ہماری دوسری حالت شروع ہوئی، تو یہ ظہر کی نماز ادا کر لی گئی۔ لہذا پہلے نماز پڑھ لو۔ عصر کے وقت تقریباً سارے لوگ اپنے کاروبار سے فارغ ہو گئے، سیر و تفریح کا وقت آیا، بازاروں میں تجارتوں کے چمکنے کا وقت آیا، گویا ہماری تیسری حالت شروع ہوئی۔ اب بھی پہلے نماز پڑھ لو۔ مغرب کے وقت دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، دنیا کی حالت نے کروٹ بدلی، اب بھی پہلے نماز پڑھ لو۔ چوتھی حالت ہے یہ، اب بھی پہلے نماز پڑھ لو۔ جب سونے کے لیے چلو تو بہت ممکن ہے کہ یہ نیند تمہاری آخری نیند ہو۔ سونے جا رہے ہو، کیا معلوم آنکھ کھلے نہیں کھلے، سوتے کے سوتے ہی رہ جائے، یہ آخری حالت ہے، یہ نیند تمہاری آخری ہو۔ اس کے بعد قیامت ہی کو اٹھنا نصیب ہو، اور نیند بھی ایک قسم کی موت ہے، لہذا اللہ پاک کا ذکر کرو اور نماز پڑھ کر سو۔ 5 حالتیں ہو گئی آپ کی۔ اسی لیے حکم ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر اگر کوئی ضروری کوئی مہمان وغیرہ آ گیا ہے تو اس سے بات کر سکتے ہو، ورنہ عشاء کی نماز پڑھو اور جا کر سو جاؤ۔ جس کام کی ابتدا اچھی ہوتی ہے انشاءاللہ وہ کام آخر تک اچھا رہتا ہے۔ دکاندار لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پہلا گاہک کوئی مبارک ہو جس کی برکت سے تمام دن خوب تجارت ہو۔ مسلمان کے بھی ہر کام کی ابتدا اللہ کے ذکر سے ہو، لہذا 5 نمازیں رکھی گئی ہیں۔ کوئی بھی تمہاری حالت شروع ہو تو اللہ کے ذکر سے شروع ہونا چاہیے۔